جو آخر تک دیکھیے گا۔ حضور، میں آپ کے خوف سے سمندر کی تہ میں چھپا رہتا تھا، میں ایک بڑا گناہگار ہوں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ حضرت دیکھو ان گھوڑوں کی رفتار بہت تیز ہے، ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کے خوف سے حضور یہ لڑکی کا نکاح بادشاہ کے بیٹے سے ہونا تھا، مگر میں نے حالات بدل دیے، تقدیر بدل گئی۔ ایک ایسا لمحہ جب اللہ کے نبی اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پرندے ان کے اشارے پر اڑتے تھے، اور تمام مخلوقات ان کے دربار میں حاضر ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ان کی شان اور اختیار کا تصور کرتے ہی دل لرز اٹھتا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی عظیم طاقت رکھ سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی خبر جب ملکہ بلقیس تک پہنچی تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ سبا کی حکمران تھیں، ایک ایسی قوم کی جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی سلطنت میں بے پناہ دولت، مضبوط عمارتیں اور وسیع تجارت کا نظام تھا۔ قرآن مجید میں ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے جہاں وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں وہ چیز روک رہی تھی جو وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، بے شک وہ ایک کافر قوم تھی۔ سورہ نمل 43۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ بلقیس کی قوم میں شرک عام تھا اور وہ اپنی طاقت و دولت پر بہت ناز کرتے تھے۔ ان کے پاس خوبصورت محلات تھے اور وہ اپنی عقل و حکمت پر فخر کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جنات، انسانوں اور پرندوں کے مجمع سے فرمایا کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لایا جائے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہے، مگر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی آصف بن برخیہ نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹ آئے۔ سورہ نمل 40۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ تخت ان کی آنکھ کی جھپکی میں حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ سورہ نمل 40۔ کچھ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے تخت پر سفر کیا اور سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت جزیرے پر اترے جہاں قدرت کے مناظر دیکھے، مگر یہ واقعہ قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ضعیف روایات یا قصص کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اصل قرآن میں بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ ایک معجزہ ہے جو ان کی قوم کی طاقت اور شرک کی نشانی تھی۔ ان کی قوم کی جغرافیائی طاقت یمن کے علاقے میں تھی جہاں تجارت کی بڑی راہیں تھیں۔ وہ اپنی سلطنت کی شان پر اتراتے تھے اور اللہ کی توحید سے دور تھے۔ ان کی عمارتیں اور دولت انہیں غرور میں مبتلا کر چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھا کر بلقیس کی قوم کو اللہ کی قدرت کا احساس دلانا چاہا۔ جب بلقیس دربار میں پہنچی تو ان کا تخت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ان کی قوم کی ساری طاقت، فن تعمیر اور فخر ایک لمحے میں اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس نظر آیا۔ یہ میرا تخت ہے، مگر یہ کیسے یہاں پہنچ گیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ واقعہ بلقیس کی قوم کی طاقت اور گمراہی کو واضح کرتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس معجزے کے سامنے کیا رویہ اختیار کریں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن عصر کے وقت تیز رفتار اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ وہ گھوڑے تھے جن کی خوبصورتی اور رفتار دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جاتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جب ان کے سامنے عصر کے وقت اعلیٰ نسل کے کھڑے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی طرف دیکھا، ان کی رفتار، ان کی چال
اور ان کی شان نے ان کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی، مگر اس نظارے میں وہ کچھ دیر کے لیے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر کی خاطر ان اچھی چیزوں سے محبت کی ہے، یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ کچھ ضعیف روایات اور قصص کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے پرندوں جیسے پر رکھتے تھے اور آسمان میں اڑتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی رفتار دیکھ کر ان کا تعاقب کیا، مگر ان کی تیز رفتار کی وجہ سے انہیں پکڑ نہ سکے۔ یہ واقعہ قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلیات یا کمزور روایات سے لیا گیا ہے۔ اصل قرآن کی روایت کے مطابق یہ اعلیٰ نسل کے تیز دوڑنے والے گھوڑے تھے جو عصر کے وقت پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی محبت میں اپنے رب کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے غفلت کا شکار ہوئے۔ جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کے پاؤں اور گردنیں مسح کیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہے کہ یہ گھوڑے جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر دیکھا، مگر اس نظارے نے انہیں نماز کے وقت سے غافل کر دیا۔ یہ واقعہ نبی کی آمد اور ان کی نبوت کی شان کو واضح کرتا ہے کہ وہ بھی انسانی جذبات رکھتے تھے مگر فوراً توبہ کرتے تھے۔ یہ منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے مگر ایک لمحے کی غفلت پر بھی فوراً رجوع کرتے تھے۔ اگلے روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان دربار میں بیٹھے تھے۔ علماء، دانشور اور درباری حاضر تھے۔ ریاستی امور کی گفتگو جاری تھی کہ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ حسین اور تیز رفتار گھوڑے جو عصر کے وقت پیش کیے گئے تھے ان کی اصل کہاں سے آئی تھی؟ دربار میں ایک شخص نے ادب سے عرض کیا کہ ہم نے تو ان گھوڑوں کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کا نام سنا ہے، البتہ ممکن ہے جنات کا بادشاہ اس بارے میں کچھ جانتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جنات کے بادشاہ کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ ضعیف روایات اور قصص کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنات کے بادشاہ نے ایک جن کا نام شمدون بتایا جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ شمدون کو دھوکے سے پکڑا گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلیات یا کمزور روایات سے لیا گیا ہے۔ اصل قرآن اور تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر مکمل حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو اس کے حکم سے کام کرتے تھے۔ سورہ سبا 12 سے 13۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور وہ انہیں عمارتیں بنانے، سمندر سے مال نکالنے اور دیگر کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ جب جنات کا بادشاہ حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ان گھوڑوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جنات کا بادشاہ گھبرا گیا اور عرض کیا کہ وہ کام ہمارے بس میں نہیں۔ حضرت، ان گھوڑوں کی رفتار بہت تیز ہے، ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس نے شمدون کا ذکر کیا جو آپ کے خوف سے سمندر میں چھپا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شمدون کو حاضر کیا جائے۔ جنات کا بادشاہ چالاکی سے شمدون کو پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ جب شمدون دربار میں لایا گیا تو اس کی نگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ حضور، میں آپ کے خوف سے سمندر کی تہ میں چھپا رہتا تھا، میں ایک بڑا گناہگار ہوں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلال کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم ایک کام کرو تو تمہاری خطا معاف کی جا سکتی ہے۔ شمدون نے فوراً تیار ہونے کا اظہار کیا۔ شمدون نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ یہ منظر قوم کی طاقت، جنات کی اطاعت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت کو واضح کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمدون اس حکم سے کو کیسے پورا کرتا ہے۔ شمدون نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سن لیا۔ وہ فوراً جنات کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہوا
जहां वो हुसीन और तेज रफ्तार घोड़े पाए जाते थे। वहां पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा कि इन घोड़ों की रफ्तार निहायत तेज है, उन्हें सीधा पकड़ना हमारे बस में नहीं। उसने एक तदबीर सोची कि जब ये घोड़े मुसलसल परवास के बाद थकते हैं तो एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में कोई नशा आवर चीज़ मिला दें तो वो मदहोश हो जाएंगे और फिर उन्हें आसानी से काबू में किया जा सकेगा। ये तफसीलात कुछ ज़ईफ़ रिवायात और क़िसस की किताबों से बयान की जाती हैं। ये कुरान मजीद और सही हदीस से साबित नहीं है। ये इसराइलियात या कमज़ोर ज़राए से लिया गया मवाद है। असल कुरान करीम की रिवायत के मुताबिक असर के वक्त आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उनके सामने असर के वक्त आला नस्ल के खड़े हुए घोड़े पेश किए गए। तफसीर इब्न कसीर में बयान है कि ये वो घोड़े थे जो जंग के लिए तरबियत याफ्ता थे। वो 3 टांगों पर खड़े होते और चौथी उठाए रखते थे। उनकी चाल और रफ्तार बहुत उम्दा थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, मैंने अपने रब के ज़िक्र की खातिर उन अच्छी चीज़ों से मोहब्बत की है। उनकी खूबसूरती और रफ्तार ने उनके दिल को मुतासिर किया। वो अल्लाह की नेमतों को देखकर खुश हुए, मगर इस नज़ारे में वो कुछ देर के लिए अपने रब के ज़िक्र से गाफिल हो गए। सूरज डूबने लगा और असर की नमाज का वक्त गुजर रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ तो उनके दिल में फ़ौरन निदामत पैदा हुई। बाज़ मुफस्सिरीन जैसे इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को अल्लाह की राह में जिहाद के लिए पसंद किया था, मगर इस लम्हे में दुनियावी हुस्न ने एक लम्हे के लिए गफलत पैदा कर दी। ये गफलत उनके लिए एक आजमाइश थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म दिया, उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर उन्होंने उनके पाँव और गर्दनें मसह की। तफसीर में 2 अहम आरा हैं। एक राय के मुताबिक उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। दूसरी राय, जो बाज़ कमज़ोर रिवायात में है, यह है कि उन्होंने उनके पाँव काट दिए ताकि वो दोबारा उन्हें गाफिल न करें। मगर बहुत से उलमा जैसे इमाम तबरी की तरजीह ये है कि एक नबी ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बस करने का मतलब मोहब्बत और प्यार से हाथ फेरना था। इस वाक़े के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गहरी तौबा की। वो अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह की बारगाह में गिरहज़ारी करने लगे। कुछ ज़ईफ़ रिवायात में ये भी आया है कि उस वक्त सूरज को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया ताकि हो सके। ये वाक़या भी कुरान और सही हदीस से साबित नहीं है, ये इसराइलियात से मंसूब है। असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा फ़ौरन कबूल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। उसके बाद उनके दिल में उन घोड़ों के बारे में एक अजीब सी सख्ती पैदा हुई। उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह में वक्फ करने का फ़ैसला किया ताकि वो दोबारा किसी को गफलत में मुब्तला ना करें। तफसीर मारिफुल कुरान और दीगर तफासीर में बयान है कि ये वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंसानियत को ज़ाहिर करता है। वो नबी थे मगर इंसानी जज्बात रखते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि गफलत का एक लम्हा भी उन्हें फ़ौरन तौबा की तरफ ले जाता था। ये एक वार्निंग थी कि दुनिया की खूबसूरत चीज़ें भी अल्लाह की याद से गाफिल कर सकती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े के बाद अपनी सल्तनत में और ज़्यादा एहतियात बरती। वो जिन्नात, हवा और दीगर मखलूक़ात पर हुक्मरानी करते रहे, मगर हर लम्हे अल्लाह की याद में रहते थे। ये गफलत का वाक़या उनकी ज़िंदगी का एक अहम सबक बन गया कि नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना जायज़ है, मगर वो अल्लाह की इबादत से बालातर न हो। ये मंजर एक बड़ी वार्निंग था। गफलत का एक लम्हा भी कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब देखना ये था कि इस तौबा के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है और अल्लाह की तरफ से क्या इनामात मिलते हैं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नात ने किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो किस तरह ताबेदारी और हुक्मरानी को माना और किस तरह अल्लाह के नबी से डरते थे। तो ये जिन का वाक़या बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। ये मैं तारीख से बना के इस तारीख को इकट्ठा करके इन लोगों ने वीडियो की शक्ल दी है। तो बहुत ही
خوشی ہوتا ہے جب کوئی نالجیبل ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتا ہے۔ ویڈیو کے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔